خبر بڑی ہے اور بہت اہم ہے اور پاکستان کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان کی طرف سے کشمیر کا مدعا اٹھانے پر انڈیا کی طرف سے ٹرکی کو بڑا سخت جواب دیا گیا ہے۔ یعنی جے شنکر جو ہے وہ ایک زبردست فارن منسٹر ہے۔ جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات ڈسکس کیے، یوکرین ڈسکس کیا اور ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا۔ سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو آپ اس کو جان لیں کہ جتنا سینسٹیو ایشو کشمیر کا انڈیا اور پاکستان کے لیے، ویسا سینسٹیو ایشو ٹرکی کے لیے سائپرس بھی ہے۔ اور ٹرکی اگر اس کے اندر ان سب کے ملنے کے باوجود بھی اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ میں تو بڑی تعریف کرتا ہوں ان کی جے شنکر کے، میں مطلب بعض دفعہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اس بات پہ۔ جے شنکر ایک بڑے بیلنسنگ ایکٹ، سوچے نا کس طرح وہ کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، چائنا کی بھی بات چیت، ادھر بھی ادھر بھی، آگے پیچھے۔ خیر آؤ یار، سینیٹائزر کے نشے کرنا بند کرو اور شروع کرتے ہیں بنا کسی بکچودی کے۔ خبر بڑی ہے اور بہت اہم ہے اور پاکستان کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان کی طرف سے کشمیر کا مدعا اٹھانے پر انڈیا کی طرف سے ٹرکی کو بڑا سخت جواب دیا گیا ہے، اور اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر مسٹر جے شنکر کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں تصویر بھی شیئر کروائی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایشوز پر بات کی ہے، اور جو ایشوز انہوں نے اس میں مینشن کیے اس میں دیگر ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک ایشو سائپرس کا بھی تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو تو اس میں نہیں لکھا، وہ تو سائپرس کا لکھا ہے۔ تو آپ اس کو جان لیں کہ جتنا سینسٹیو ایشو کشمیر کا انڈیا اور پاکستان کے لیے، ویسا سینسٹیو ایشو ٹرکی کے لیے سائپرس بھی ہے۔ تو سائپرس کا ایشو کیوں اٹھائے گا بھارت، یا اس پہ کیوں بات کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک، یعنی ویسے تو پہلے کافی ایسے کنٹریز تھے جن کو پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر مسلم امہ کے طور پر کشمیر کا مدعا اٹھایا جائے، اب تمام کنٹریز پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ کو بیشتر کنٹریز ایسے ملیں گے کہ جو اس کے اوپر بات نہیں کرتے، یعنی وہ یو اے ای، سعودی عربیہ یا مسلم امہ کا جو ہم بات کیا کرتے تھے، تو وہ امہ تو پتہ نہیں کہاں وہاں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یو اے ای اور سعودی عربیہ کے تو بہت اچھے ریلیشنز ہیں، بڑے انٹرسٹ ہیں اس کے انڈیا کے ساتھ، بہت بڑی ٹریڈ ہے، تو ان کے لیے وہ کیوں یہ مدعا اٹھائیں گے؟ لیکن ابھی بھی اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے پاکستان کے کہنے پر تو وہ ٹرکی ہے، اور اس سے پہلے بھی طیب اردوان یہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ کہ اس مرتبہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے جو بات کی وہ بہت ہی ایک نیوٹرل سی بات تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں بھی بات کرتے رہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک پروگرام ایسا کیا تھا، کچھ عرصہ پہلے، ایک سال یا پہلے، کہ کچھ ایسا ہوا تھا جس کے اوپر ٹرکی کی طرف سے جب کوئی ایسی بات کی گئی تھی تو ان کو کچھ اس طرح کی شٹ اپ کال اس طرف سے دی گئی تھی، یہ والی کوئی بات ہوئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں پہلے کہ طیب اردوان کی طرف سے کیا بات کی گئی ہے۔ طیب اردوان نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 75 ایئرز ہو گئے انڈیپینڈنس کو، دونوں کنٹریز کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے پیس اینڈ سالیڈیرٹی بٹوین ون اینڈ ادر، اور انہوں نے کہا کہ وی ہوپ اینڈ پرے that a fair and permanent peace and prosperity will be established in Kashmir۔ اب اس کے بعد ہمیں پھر وہ خبر ملتی ہے کہ جس کے اوپر یہ پتہ چلتا ہے، جس کو انڈین میڈیا اسی طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مسٹر جے شنکر کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے اور سائپرس کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ٹرکی کے، تو وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ ٹرکی کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں، اور آپ اگر اس ایشو پر بات کریں گے تو ہم پھر سائپرس پہ بات کریں گے۔ اب اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کے ایشو پہ فیس آف ہو چکا ہے، یعنی بلاول بھٹو ہمارے فارن منسٹر کی طرف سے جب کشمیر کا ایشو اٹھایا گیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ 370 کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی ہمارا ایک ہوتا ہے جو ایک نیریٹو ہے وہ انہوں نے بیان کیا، تو اس کے بعد ان کا جواب انڈیا کی طرف سے دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اس پہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے، اور یہ اپنے ملک میں جو ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس کے اوپر بات کریں۔
یہ فیس آف ہو چکا تھا. اس کے بعد ٹرکی پر بھی انہوں نے جواب دینا سے وہ نہیں رکے. ٹرکی پر بھی انہوں نے جواب دینا ضروری سمجھا. جبکہ جو دیگر کنٹریز ہیں، گریس اور انڈیا کا بھی ایک نیریٹو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، جبکہ جو ٹرکی ہے ظاہر ہے کہ وہ ذرا چاہتا ہے کہ ساؤتھ اور نارتھ جو ہے اس میں تمیز رہے، اور خاص طور پر نارتھ کی طرف جو ہے اس کا کافی انٹرسٹ ہے. تو اس سچویشن میں بات جو ان کو بتانے کے لیے کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ یہ والی بات کریں گے کوئی اور ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم